اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، کل یعنی 8 جون سے انشاءاللہ ملک میں کئی جگہوں پر بہت زیادہ شہروں میں مسجدیں شروع ہونے جا رہی ہیں۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ طویل 2-2.5 مہینے کے بعد مسجدیں عبادت کے لیے آباد ہو رہی ہیں، حرمین شریفین میں آباد کیے گئے ہیں۔ لیکن ایک بات ہمیں اس میں دھیان رکھنے ضروری ہے کہ آج جو ہے یہ کورونا کا وائرس ہے، کورونا کا مرض پہلے سے زیادہ خطرناک شکل اختیار کر چکا ہے۔ آج ہمارے انڈیا میں 2.5 لاکھ کے قریب مریض ہو چکے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ پتہ نہیں سماج میں کتنے لوگ اس کو لے کر گھوم رہے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے اب مسجدیں جب آباد ہوگی، مسجدیں شروع ہو جائیں گی کل سے جماعت باقاعدہ ہونا، تو اس میں کچھ چیزیں ہمیں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، اور احتیاط برتنے کا حکم قرآن میں بھی دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 102 میں بیان فرمایا ہے نماز کو قصر کرنے کے بارے میں، سفر میں یا جنگ کے وقت پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا ہے اس آیت کے اندر کہ میں مفہوم بیان کروں گا کہ جب آپ نماز پڑھو سفر میں یا خوف کے یعنی جنگ کے حالت میں، تو چاہیے کہ ایک جماعت ہتھیار لے کر کھڑی رہے اور ایک جماعت تمہارے ساتھ نماز پڑھے، اور وہ جب سجدہ کر کے اٹھ جائے تو وہ جا کر ہتھیار لے کر کھڑے رہے اور دوسری جماعت آ کر تمہارے پیچھے نماز ادا کرے۔ یعنی نبی، وقت کے نبی موجود ہے، اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی خطرہ بتایا جا رہا ہے، احتیاط کرنے کی تاکید دی جا رہی ہے۔ اب نبی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جس فوج میں شامل ہیں اور اللہ اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں تو نماز پڑھ رہے ہیں، تو نماز پڑھتے وقت خطرہ نہیں ہونا چاہیے، اور وہ بھی نہیں سکتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی جیت نہیں سکا۔ لیکن اللہ نے حکم جاری کیا قرآن میں، یہ صرف مجھے لگتا ہے کہ ہمارے لیے جو ہے آج کے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ احتیاط بہت ضروری ہے۔ یعنی نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس فوج میں موجود ہیں اور اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں تو وہاں پر کسی دشمن کا خطرہ ہونے کا اندیشہ ہی نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر انہیں ایک جماعت آدھے صحابہ کو، آدھے فوجیوں کو اسلحہ لے کر ہتھیار لے کر کھڑے رہنا اور آدھے صحابہ نماز پڑھنا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کنٹینیو رہے گی، آدھے صحابہ 1 رکعت ختم کرنے کے بعد یا کچھ روایت میں 2 رکعتیں ختم کرنے کے بعد وہ سجدہ کر کے ہٹ جائیں گے، تو باقیہ آدھے صحابہ نماز پڑھیں گے، وہ جن کی نماز جو فارغ ہو چکی وہ ہتھیار لے کر کھڑے رہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ احتیاط بہت ضروری ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے۔ ایک حدیث بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں اپنی اونٹنی کو پہلا اونٹے سے باندھوں گا، پھر اللہ پر توکل کروں گا۔ تو اللہ پر توکل ہمارا ہے الحمدللہ، کہ ہم یہ نہیں سوچنا کہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں ہمیں کیا ہونے والا، ایسا نہیں ہے۔ یہ آپ سوچیے کہ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ نبی کو حکم دیا ہے کہ تمہیں بھی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ نبی اللہ کے راستے میں لڑ رہے ہیں، اپنی جان لے کر، اور اس حالت میں میدان جنگ میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس وقت احتیاط کرنے کی اللہ نے تاکید کی ہے۔ تو آج تو ہم صرف نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ نبی بھی نہیں ہے شامل، تو ہمیں زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ چیزیں جو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ اس میں جو احتیاط کرنے کا یہ ہے کہ سب میں پہلے دھیان رکھیے کہ وضو جو ہے وہ گھر سے کر کے آئے۔ یہ جو وائرس جو ہے ٹھنڈی جگہ پر بہت زیادہ پھیلتا ہے، وہ جو نل کو پکڑیں گے کریں گے، کسی کو پتہ نہیں کسی کے ہاتھ کو کوئی جراثیم لگ کر آیا کوئی وائرس، تو یہاں پر وضو کے ذریعے سے پھیلنے کا اندیشہ ہے۔ جو ہے وضو جو ہے گھر سے کر آئے۔ محلے کی مسجدیں، اکثر محلے کی مسجدیں میں تو وضو خانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو مسجدیں بازار میں ہیں، جو مسجد اسٹیشن کے پاس، ریلوے اسٹیشن کے پاس، اسٹی اسٹینڈ کے پاس ہے، وہاں پر جو ہے وضو خانے جو مسافر رہتے ہیں یا بازار میں کوئی سامان خریدی کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر نماز کا وقت ہوگا تو وہ جو ہے وضو خانے کی ضرورت ہے۔ محلے کی نماز ہے، مسجد گھروں سے چند قدم دور مسجدیں ہوا کرتی ہیں۔ آج تو اللہ کے فضل سے بہت زیادہ مسجدیں ہیں ہمارے انڈیا کے اندر، تو چند قدم کے فاصلے پر ہوتا ہے، اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ وضو کر کے جو گھر سے نکلتا ہے اس کی بہت زیادہ ثواب، اب میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، ثواب کمانے کا اللہ موقع دے رہا ہے۔ تو اس طرح سے ہم بچ سکتے ہیں۔ پہلا احتیاط یہ کریں کہ وضو کے جو ہے گھر سے وضو کر کے آئیں۔ دوسرا یہ کریں کہ مسجد کے ذمہ داران سے میں اپیل کرنا چاہوں گا کہ جائے نماز نہ بچھائیں، فرش پر نماز پڑھیں۔ اور اکثر مسجدیں 99% مسجدوں میں ٹائلس ہیں یا پھر گرینائٹ بچھا ہوا ہے کہ ماربل بچھا ہوا ہے اللہ کے فضل سے، تو مسجد تو جائے نماز اگر ہوگا کپڑے کے اندر جراثیم اگر کسی کے ہاتھ سے، کسی کے سانس کے ذریعے، کوئی سجدے میں چھینکتا ہے تو اس کے ذریعے، کوئی کھانستا ہے تو اس کے ذریعے اگر جراثیم جائے نماز پر لگا ہوا تو وہ دوسرے کے پاس ٹرانسفر ہونے کا بہت زیادہ اندیشہ ہے۔ تو اس لیے جو ہے فرض پر نماز پڑھے
اور ہر نماز کے بعد جو ہے اس کو صابن سے یا ڈٹرجنٹ سے اس فرش کو صاف کریں. ایک صف دو صف، اگر ایک صف بھری ہے کسی مسجد کسی نماز میں تو ایک صف صاف کریں، دو صف بھرے تو دو صف صاف کریں. ہر نماز کے فوراً بعد جو ہے بہت آسان ہے، ٹائلس اور ماربلس کی وجہ سے رہنے کی وجہ سے جو ہے وہ جو آج کل جو نکلے موپس کے ذریعے جو ہے اس کو ڈٹرجنٹ یا صابن کے یا جو سرف ایکسل وغیرہ ہے یا نرما کے پانی سے جو ہے اس کو صاف کریں گے تو جراثیم جو ہے جیسا کہ ہم سن رہے ہیں کہ صابن سے ہاتھ دھونے پر جراثیم وہ وائرس مر جاتا ہے تو وہ وائرس کا اندیشہ کم ہو جائے گا. تیسری بات جو ہے ٹوپی، مسجد کی ٹوپی پہننے کا جو ہے وہ گھر سے ٹوپی اپنی پہن کر آئے، گھر سے اپنے جیب میں ٹوپی رکھنے کا اہتمام کرے، ہمیشہ بھی کورونا کے لیے ہمیشہ بھی کرے جو ٹوپی پہننا چاہتے ہیں حضرات. تو یہ بھی جو ہے ٹوپی پیچھے بھی جو ہے ایک دوسرے کے ہاتھ کسی کے لگے ہوتے ہیں، وہ اس کو ٹوپی کو ہمارا ہاتھ لگا، پھر ہمارا ہاتھ جو اپنی زبان پر ہے اپنے منہ کے لگ گیا تو جراثیم پھیلنے کا اندیشہ ہے. اس طرح کی احتیاط کرنے سے. اور رہی جو مسجد کے جو مصلین ہیں، مسجد کے کسی چیز کو ہاتھ نہ لگائیں. مثلاً جو ہے دروازہ ہے اس کی کڑی کنڈی ہوتی ہے، اس کے قفل ہوتا ہے، تالا ہوتا ہے، پھر کھڑکیاں ہیں، گرلس ہیں، دروازے ہٹا رہے ہیں، اس کو کوئی بھی ہاتھ نہ لگائے. مؤذن کے ذریعے کسی ذمہ دار کو یہ کام دے کہ وہ تالا کھولنے کی جو ذمہ داری اکیلے کو دے، مسجد بند کرنے کی وہ اکیلے آدمی کا ہاتھ لگنا چاہیے. اور رات میں جو ہے اس کو جاتے وقت میں عشاء کے بعد میں جو ہے اس کو سینیٹائزر سے اس کو اسپرے کر کے کرتے رہیں گے تو وہ بھی جو ہے مؤذن صاحب کی بھی اس میں احتیاط ہو سکتا ہے. یہ دو چار احتیاط ہے. پھر جو ہے زیادہ کھڑے نہ رہیں، مل کر جو ہے چپک کر نہ بیٹھے. حرمین شریف میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے ہمارا تو دو صفوں کے درمیان تو لگ بھگ 1 میٹر کا فاصلہ ہوتا ہے، لیکن جو بازو جو کھڑے رہتے ہیں ہمارے تو کندھے سے کندھا لگانے کا حکم ہے. لیکن اس کے باوجود بھی حرم شریف کے اندر جو ہے 1 میٹر کے فاصلے پر جائے نماز بچھائی گئی ہے. تو اگر ہو سکتا ہے تو جائے نماز اپنے گھر سے لائے، گھر سے اپنی جائے نماز کسی کو جو فرش پر پڑھنا ہے تو اپنی جائے نماز بچھا کر جو ہے یا اپنی جائے نماز مخصوص کر کے اس کو جو ہے مسجد میں رکھے، الماری میں کے کونے میں اپنی جائے نماز پر خود استعمال کرے، اس پر نام لکھے. اور ہو سکتا ہے تو اگر جگہ ہے مسجد میں تو آج دائیں بائیں جانب پہ جو ہے فاصلہ رکھ کر جو ہے اس میں ہم نماز قائم کر سکتے ہیں، جماعت کا اہتمام کر سکتے ہیں. حرم شریف میں جو ہے کندھے سے کندھا لگانے کی جگہ پر جو ہے 1 میٹر کا فاصلہ رکھا گیا ہے. اس کا مطلب اس میں جو ہے دین میں ہمیں فتویٰ ملتا ہے، ہمیں دلیل مل رہی ہے کہ حرم میں تو ہم دائیں بائیں جانب پہ ہو سکے تو کر سکتے ہیں، یا نہیں کریں گے تو خطرہ کم سے کم بنا کر زیادہ سے زیادہ احتیاط کر جو ہے نماز جماعت قائم کرے. ورنہ اگر سمجھو جیسے کہ میں شروع میں بتایا کہ ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں ہمیں کیا خطرہ ہونے ہے، تو نہیں ہے. نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو اس میں احتیاط برتنا ضروری ہے. میں نے سورہ نساء کی آیت نمبر 102 کا حوالہ دے کر کہا ہے نبی کو جنگ کے حالت میں نماز پڑھتے وقت احتیاط برتنے کی تاکید کی. ہم یہ نہیں سمجھنا ہمارے نمازی تو نبی کے برابر کے معاذ اللہ، نبی تو چھوڑو، صحابہ کرام تابعین کے برابر کی بھی ہمارے نمازی نہیں ہیں، ان کے لیول کے ہمارے نمازی نہیں ہیں. تو نبی کو اللہ نے احتیاط برتنے کے لیے کہا ہے. ہم ایسا نہیں سوچنا کہ ہم جو نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں ہمیں کیا وائرس کر سکتا ہے، ایسا نہیں. خدا نہ خواستہ جو ہے اس سے جو ہے ہمارا نقصان ہو جائے گا. پھر دوبارہ جو ہے جو دشمنان اسلام ہیں انہیں موقع مل جائے گا کہ جو کرنا ضروری ہے. اور احتیاط ہم برتنا ہے، اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس لیے ہمیں احتیاط برتنا ضروری ہے. ورنہ اللہ کا حکم توڑنے کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت توڑنے کی، ان کی حدیث کی خلاف ورزی کرنے کے جرم میں اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری پکڑ کر سکتا ہے. صدق اللہ العظیم.